دیا گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس مہینے کے اختتام پر جب ہم عید کا چاند دیکھ لیتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم پر جو واجب ہوتا ہے وہ صدقۃ الفطر، اس کے متعلق میں انشاءاللہ تفصیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر کے بارے میں حدیث وارد ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا، واجب قرار دیا، لازم قرار دیا۔ تمام علماء کا اتفاق ہے فرض بمعنی لازم و واجب کے ہیں، یہاں پر فرض کا الگ استعمال ہوا ہے، لازم و واجب کے معنی میں ہے۔ صاع من تمر او صاع من شعیر، کہ ایک صاع ہوتا ہے 2.5 کلو کا، 2 کلو 500 گرام کا ایک صاع ہوتا ہے، ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی وسلم نے فرض قرار دیا صدقۃ الفطر کے اندر۔ آگے فرمایا علی عبد و حر، کہ تمام غلاموں پر، تمام آزاد شدہ لوگوں پر، ذکر و انثی، مذکر یعنی مردوں پر، عورتوں پر، آگے فرمایا صغیر و کبیر، چھوٹوں پر، بڑوں پر، تمام لوگوں پر، من المسلمین، مسلمانوں میں سے چھوٹے بڑے غلام آزاد اور جتنے بھی ہے مذکر مؤنث، ان تمام لوگوں پر صدقہ فطر کو فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اب یہ بات رہتی ہے کہ جو بچہ رمضان المبارک کے آخری دن چاند نکلنے کے بعد رات میں اگر وہ پیدا ہوا، اگر رات میں پیدا ہونے پر بھی اس کو صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ان لوگوں پر ہے جو امیر گھرانے کے ہیں، جو لوگ پیسے والے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، سلف صالحین میں لوگوں نے لکھا ہے کہ صدقۃ الفطر ان لوگوں تک واجب ہوتا ہے جن کے پاس ایک روز کی خوراک ہو۔ ایک روز کی خوراک جس کو مہیا ہو جائے اس کو بھی چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر نکالے۔ کیوں یہ صدقۃ الفطر کو کیوں واجب قرار دیا، کیوں لازم قرار دیا، کیوں فرض قرار دیا، اس کی اتنی اہمیت کیوں دی گئی، اس کو کیوں اتنا اجاگر کیا گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا۔ کیوں؟ طہرۃ للصائم، روزہ رکھنے والوں کے لیے، روزے دار کے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا من لغو و رفث، لوگوں کام جو روزے کی حالت میں ہو جاتے ہیں، چلتے پھرتے بات کرنے کے دوران، 2 آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بیٹھنے کے دوران کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اگر بری بات نکل جاتی ہے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينَ، اور یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ یہ مسکینوں کے لیے، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کی تفسیر کرتے ہوئے علماء کرام مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ایک روز کا کھانا مہیا نہ ہو، وہ مسکین ہے۔ جس کے پاس ایک روز کا کھانا نہ ملے وہ مسکین ہے، اس کو صدقۃ الفطر دیا جائے۔ ان لوگوں کو صدقۃ الفطر نہ دیا جائے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، کماتے ہیں، ان کا گھرانہ اچھا چل رہا ہے، ان کے 3 لڑکے 4 لڑکے کما رہے ہیں، مہینے کی 30,000 20,000 آمدنی ہو رہی ہے، وہی لوگ صدقۃ الفطر لینے کے لیے در ٹھوکریں کھاتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ اور صدقۃ الفطر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گاؤں کا جو رواج ہے، ہمارے معاشرے کا رواج بنا ہوا ہے، صدقۃ الفطر کے اندر گاؤں کے غریب و مساکین کو گھر گھر کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، حدیث کے روح سے غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سائلوں کو، ان مانگنے والوں کو اس دن تم بے نیاز کر دو، اس روز عید کے روز ان کو مانگنے سے بے نیاز کر دو۔ یہ تمہارے دروازے پہ آتے ہیں تو اس کا یہ مانگنے آنا ہوا، تو اس حدیث کی روح سے یہ غلط ثابت ہو رہا ہے، اس سے غلط ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے
کہ گھر گھر پہ مسکین اور مساکین کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جائیں ان کے گھر پہ، ہم فطرہ پہنچائے، ان کے گھر جا کر صدقہ فطر پہنچائے۔ ہم جانتے ہیں کہ کون مستحق ہے، کون لینے کے حقدار ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہوئے اگر ہم ایسے لوگ کو دیتے ہیں جو اس کے حقدار نہیں ہے تو ہم مجرم ٹھہرتے ہیں۔ ہم جائیں کے گھر پہنچا کر آئے اور وہ خوشی خوشی اس روز عید کے روز کھائے اور آرام سے سکون سے رہیں۔ اس کا وقت کب ہے؟ عبداللہ بن عمر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عید کے 2 دن قبل بھی صدقۃ الفطر نکالا ہے، تو اس سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ 2 دن قبل بھی صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں، یعنی چاند کے نظر آنے سے 1 دن اور اس کے 1 دن پہلے 2 دن میں نکال سکتے ہیں۔ اور لکھا ہے آگے کہ عید کے چاند نکلنے سے پہلے حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص نماز عید میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے اس کا صدقہ قبول ہو گیا، اور جو شخص عید کے بعد یعنی نماز کے بعد نکالے گا اس کا یہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، عام صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے اندر اور لکھا ہے کہ صدقۃ الفطر سب سے اچھا اور افضل یہ ہے کہ عید میں جانے سے قبل فجر کی نماز کے بعد نکالا جائے، یہ سب سے بہتر وقت ہے، اور رات میں دینا دے سکتے ہیں۔ اب بات یہ رہی جس میں علماء کرام بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں، آوازیں کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں کیا دیا جائے، اس سے بہت زیادہ اختلاف علماء کرتے ہیں کیا دیا جائے۔ آئیے ہم حدیث سے دیکھتے ہیں کہ کیا دینا چاہیے، اللہ کے نبی کے دور میں کیا دیا گیا، حضرت صحابہ کرام نے کیا دیا، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کنا نخرج زکات الفطر کہ ہم زکات فطر یعنی صدقہ فطر کو نکالتے تھے۔ آگے فرمایا صاعا من ثمر صاعا من زبیب صاعا من شعیر اور صاعا من عقد، 4 چیز کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پہلی چیز کہ ہم صدقۃ الفطر میں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے دور میں نکالتے تھے، کیا نکالتے تھے؟ صدقۃ الفطر کے اندر نکالتے تھے سوکھی درخت، سوکھی یعنی یہ کشمش جو سوکھی ہوتی تھی اس کو نکالتے تھے، اور کھجور نکالتے تھے، جو نکالتے تھے، اور پنیر کو کہتے ہیں جو دودھ سے دہی کے بعد جس کو پتھر کی طرح بنایا جاتا ہے اس کو نکالتے تھے۔ اور ابو سعید خدری آگے اور ایک بات بیان کرتے ہیں کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم صدقہ فطر نکالتے تھے، کیا نکالتے تھے؟ آگے فرمایا کہ فی من طاعم طعام کہ ہمارے کھانے میں سے ایک سا نکالتے تھے، کھانا کہا کان طعامنا کان طعامنا کہ ہمارا کھانا، ابو سعید خدری آگے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا کھانا کیا ہوا کرتا تھا، ہم اس دنوں میں کیا ہمارا کھانا ہوتا تھا۔ آگے وہی 4 الفاظ کو نقل کیے، شعیر یعنی جو کو، کھجور کو، پنیر کو اور کشمش کو بیان کیا۔ اور اس کے اندر اور ایک بات رہ گئی ہے طعامن، تو طعام کا لفظ ہم اس عربی کا جانتے ہیں، اور عرب کے لوگ طعام کا لفظ گیہوں پہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، چاول پہ استعمال کرتے ہیں، اور جتنی دیگر چیزیں ہیں علماء کہتے ہیں کہ طعام سے وہ تمام چیز مراد لے لیجیے جو ہم اپنے معاشرے میں جس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، اس کو طعام سے مراد دیا جاتا ہے۔ تو جو ہمارے معاشرے میں کھانا چل رہا ہے ہم اسی کو نکالے۔ جہاں تک بات رہی علماء اور بہت سے جو علماء، بہت سے کیا کمی علماء ایسے ہیں جو لوگ تعویلات کے انبار لگا دیتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں، یہ بات دلیل کے طور پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ زمانہ پیسوں کا زمانہ ہے، یہ زمانے کے اندر لوگوں کو پیسوں سے محبت ہے، پیسوں سے دلچسپی ہے، اس لیے اس دور میں پیسہ نکالنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں میرے دوستو، حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کیا ہم یہاں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہر جگہ ہم اپنے آپ کو مفسر، علماء، محدث بناتے ہیں، لیکن یہاں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک طرف حدیث ہے، علماء کے قول ہے۔ اگر علماء کا قول حدیث سے مطابقت کرے تو ہم کو ماننا ہے، اگر نہ کرے تو اس کو ہمیں دیوار پہ مار دینا ہے۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ پیسہ دیا جائے، حدیث کہتی ہے کھانے کی چیز دی جائے۔ عبید اللہ رحمہ اللہ شیخ الحدیث نے کہا ہے کہ کھانے کی اشیاء کو دینا یہ افضل ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اور جو علماء لکھتے ہیں، امام شوکانی بھی کہتے ہیں
کہ لیکن جب پیسہ اسی وقت دیا جائے گا جب اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، جب یہ محتاج ہو، جب اس کے پاس یعنی کھانے کی کوئی چیز نہ پا سکے، اور آخری وقت چاند نکلنے کے بعد عید میں جانے کا آخری وقت آ گیا، صدقۃ الفطر مکمل کرنا ہے، تو اس وقت اس کے لیے پیسے کی اجازت دی ہے، لیکن عذر کے ساتھ شرعی عذر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم رات بھر دن بھر سوئے رہے اور عذر پیش کر دیں کہ ہم نہیں جا سکے، ہم نہیں مال لا سکے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ بیمار ہو گئے، آپ کو کوئی مرض لائق ہو گیا، مرض لائق ہو جانے کے بعد آپ شفایاب نہیں ہوئے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی لانے والا موجود نہیں ہے، تب آپ کے لیے عذر ہوا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 دن قبل پیسہ دے دیتے ہیں، ہم عید کے رات کو پیسہ دے دیتے ہیں، ہمارے پاس مال ہونے کا پیسہ دیتے ہیں، یہ صدقۃ الفطر ہمارا قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے کہتا، حدیث کہتی ہے۔ اسی لیے ہم کو ضروری ہے، ہم پر واجب ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کے اندر ہم مال کو نکالیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بہت سے لوگ شاید اس میں بھی شک میں پڑے ہوں کہ گیہوں کے متعلق امیر معاویہ نے آدھا سا یعنی 1 کلو اور 250 گرام گیہوں نکالنے کا رواج پیدا کیا تھا۔ ابو سعید خدری نے اس وقت کہا تھا، ابو سعید خدری نے، کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں طعام کو استعمال کر کے ہم 2.5 کلو یعنی 1 سا نکالتے تھے، ہم گیہوں کو بھی 1 سا ہی نکالیں گے۔ تو کوئی یہ تصور نہ کرے کہ گیہوں ہے تو امیر معاویہ کے دور کو لے کر کے ہم آدھا سا نکالنا شروع کر دے، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ جو صحابہ کرام کرتے تھے وہی ہم کو کرنا ہوگا۔